Bumalik po ako para ipaglaban yung mga pangarap ko. Ikaw ang tumalikod sa pangarap mo, Jenny. You knew what you were doing. You're the producer. Boss ka nilang lahat. You can overturn their decision. But maybe, I don't want to. Paumanhin sa naidulot kong perwisyo sa inyo. Pero nangangako ako, babayaran ko kayong lahat. Kalokohan. Kami mababayaran. Wala ka namang pera. Hindi ko alam kung anong magic yung meron ka. But the management has given you a second chance to prove yourself. You don't have to give it all away. You don't need to hide or run away. Don't let anyone take over your show. Cause no matter what they say, you're a star. Is that Jenny? Siya kasi yung camper na umalis sa bootcamp. Evangelistas, pagkatulong. Now for my vote. No. So, 5-5 ang score. Sinong bibreak ng tie? Sorry I'm late. Miss Monica, Jenny's done with her performance. So far, it's a tie. I can break the tie. Ma'am Monica, pwede ko pong ulitin yung performance ko para sa inyo po. No need. I came prepared with my vote. And my vote is... You stay and join the final shows. Thank you po, ma'am. Thank you po, Ma'am Monica. Thank you po. Salamat po sa binigay niyong second chance, ma'am. No! No! This is unfair! If ibabalik niyo si Jenny, I'll quit and tell everyone online that this bootcamp is rigged. You have no right to tell me what to do, Megan. Baka nakakalimutan mo that I own this company. Ako pa rin ang masusunod dito. If you want to quit, go ahead. As far as I know, you needed me more than I needed you. This is your second chance sa industriya na ito. After your former management dumped you, pinapaalala ko lang sa'yo. So, if I were you, stop whining and prepare for the final showcase. Ma'am Monica, salamat po sa binigay niyong second chance. Honestly, nagdalawang isip ako. Pero somebody spoke up for you. She made me realize na deserve mong makabalik. Kung may dapat kang pasalamatan, hindi ako yon. Why is it so hard to get rid of that street rat? Chill, Megs. Wala na tayong magagawa. Galingan na lang natin sa finale showcase. Ate, pwede ba? If you have nothing good to say, can you just shut up? I have to do something. Kailangan niyang ma-realize na it's a huge, big, massive mistake na bumalik pa siya dito. Subukan mong itayo yan. Ha? Pasok ka uli sa bootcamp? Opo, Papsi. May nag-back up po sa akin. Feeling ko, si Nate po. Ay, salamat sa Diyos. Naku, Papsi, hindi po kasi nila ako papayagan na umuwi. Kailangan ko daw po humabol para dun sa finale showcase ngayong Sabado. Tinawagan ko lang po talaga kayo bago ko po i-surrender ulit yung phone ko. ganun ba?
Oh, sige. Sigurado ako matutuwa nanay mo dito sa balita na to. Papsi, kayo na lang po magsabi kay nanay ah. Oo, sige. Mag-iingat ka dyan, anak, ha? At saka, proud na proud kami sa'yo. Galingan mo, ha? Oo naman, Papsi. Para sa inyo po ni nanay. Sige po, una na po ako ah. Love you, Papsi. Love you. See you po. Bye-bye po. Love you din, anak. Mwah. Jenny! Sana hindi ka nalang bumalik. Sana, sinamahan mo na lang yung filthy criminal mong mom sa loob ng kulungan. Ganyan na ba talaga kasama ugali mo na nag-wish ka ng masama para sa ibang tao, Megan? Bakit ba hindi ka na lang maging masaya para sa Because akin? you don't deserve to be here! Oo, umalis ako. Malaking pagkakamali yun, pero nabigyan pa ako ng isa pang pagkakataon para patunayan sarili ko dito sa bootcamp. Kaya deserving ako na nandito. At ilalaban ko yung pangarap ko hanggang dulo. Tsaka hindi ba fair naman yung pagkakabalik ko dito? Kung meron kang problema sa naging resulta, huwag ka sa akin magalit. Kung dito sa tao na nagsabi kay Miss Monica, nabigyan pa ako ng isa pang chance. Kung sino mang anghel yon, siya yung awayin mo. Don't you dare turn your back on me! Megan! What are you doing? Lola, Bakit siya sinaktan? Ha? Sino ba yun? Ano ba yun sa'yo? Aray, dito po. Jenny? Ma'am, kayo pong lola ni Megan? Oo. Wait, what? Kilala mo yung babaeng yan? Siya yung tumulong sa akin. Wait, ay okay lang po kayo. Ano po nangyari? Wait lang po, tulungan ko po kayo. Parang naipitan ho ata kayo ng ugat. Siguro nga. Well, yung babaeng superhero nyo is my biggest rival here sa bootcamp. Siya yung sinasabi ko sa inyong kinaiinisan ko, Lola. And I thought, I already got rid of her nung lumabas siya sa bootcamp. Pero mukhang madami yung lock potion niya. Or worse, black magic voodoo. Dahil nakabalik siya. I'm not a black magic voodoo. Dahil ako ang dahilan kung bakit siya nakabalik dito sa bootcamp. Hindi basta-basta pinapayagang dumalaw dito. Pero nakiusap ako kay Monica just to check on you. Dahil natulungan ko siyang magdesisyon sa sitwasyon ni Jenny. What you did to Jenny is a bit too much, Apo. Kinakampihan niyo po ba siya, Lola? No, ayoko lang may kaaway ka. You don't get it. Huh? That witch is my mortal enemy. Siya yung sinasabi ko na karibal ko. Tapos, malalaman ko pa na ikaw yung reason kung bakit siya nakabalik dito. Hindi ko alam na siya yon. At kung alam ko man, wala naman siya ginagawang masama. Kayo! Kasi superhero siya sa paningin mo. Hindi. Now you know that I hate that freaking witch. Siguro naman kakampihan mo na ako, no? Because the last time I checked, Lola, ako po yung apo niyo. Hindi si Jenny. Nagalit sa akin si Minchi, Mama. Pero minsan, napapaisip ako kung tama ba talaga itong ginagawa ko. Lalong nagalit sa akin yung mga taga-palengke dahil kay Dara. Kung tutuusin, wala naman talaga na akong 4 बजते ही सारे सिस्टम हैंग दिमाग मूड और ये दोस्त भी थोड़ा लैग कर रहा है अभी बताती हूँ Nescafe cold coffee ठीक है वेलकम बैक गाइस अब कुछ कर ले Not listening. Sorry. I got distracted. Masama kasi loob sa akin ni Megan. Ano? Anong
ginagawa mo sa kanya? It's like this. There was this girl in the boot camp, si Jenny. Ayaw talaga akong tigilan ng darang yan. Hindi. Gagawa at gagawa talaga siya ng paraan para itulak ka pa lalong pababa at apakan. Sige. Gawin niya lahat ng gusto niyang gawin. Hindi ko siya aatrasan. Tinulungan mo si Jenny, Mama? Megan hates her. I'm sorry, I didn't know. May issue sila. Pero I guess it's all part of the competition. Away bata, magkakasundo din yun. You think? Parang hindi niyo naman alam kung anong nangyayari sa inggitan ng industriyang ito. Paano kung traidorin din siya? Maulit sa kanya ang ginawa sa akin ni Minchi. Ibahin mo si Jenny kay Minchi. Mabait na bata yun, makapamilya. Alam mo, if she makes it to the group, she will be a good influence to Megan. I am telling you. Grabe naman coincidence yun, Jenny. Yung lola ni Megan, si Ma'am Amelia. Yung madam na tinulungan mo. Oo nga. Pero alam mo, feeling ko pinaglalapit talaga kayo ni Megan eh. Kasi 'di ba, yung nanay ni Megan, si Dara Halari, na dating Kagrupo ni Bossing Minchi. tas ngayon naman si Ma'am Amelia, lola ni Megan. Eh hindi kaya kilala ni Ma'am Amelia si Bossing Minchi? Ayoko munang isipin yan. Kung ano man yung nakaraan nila, panigurado hindi naman na din ako kasama dun. Basta ako, gusto ko mag-focus dito sa bootcamp. Sa second chance na binigay nila sa akin. Nakausap mo na ba yung Brohilda? Wala eh. Kahapon pa ako iniiwasan. Di rin nga siya natulog sa kwarto namin kagabi. Megan, Will you back off? I don't wanna talk to you. Megan, nag-promise ako kay Ma'am Amelia na makikipag-ayos ako sa'yo. So please, magbati na tayo. Good morning, girls. Important announcement. There's a major change in our plan. Yung finale showcase nyo, bukas na gagawin. Bukas po. What? Agad? Bukas? This is still part of your training. At nangyayari talaga to sa industriya. Now, as for your performance piece as a group, manggagaling yan sa aming dalawa ni Coach Jaime. Ngayon, dito masusukat kung sino ang totoong karapat-dapat sa inyo. Now, Jing, meron na tayo, no, for performance pieces. Pakibigay mo na sa kanila. Now, you have 1 hour to listen, memorize, and learn your parts. Good luck. Thank you po. Ito, ha? Sana bumalik ko ni si Miss Dara, no? Para bayaran ulit ang utang sa atin. Nang iba dyan! Kunin ko na lahat yan. Tara na, sunod na kayo sa amin. Ha? Bitbitin niyo lahat, tama yan, ha? Sumunod na kayo sa amin. Minchi. Salam. O, tara na, tanghali na. Sige, tika. Sunod kami. Hello, Miss Jing. Sige po. Sige po, darating ho kami. Salamat po. Sabi ni Miss Jing, bukas na raw yung finale showcase. Bukas na magtutupad ang pangarap ni Jenny. Pwede ba muna natin pansinin yung mga nega nating kasamahan? Lalo na yung hinayupak yung darang yun. Mahal, focus tayo. Focus tayo sa anak natin. Mars! Mars! Oh,
ba? Uy, alam mo na ba yung balita? Ano? Nahuli na si Sheila. Miss Vanna, time na po. Okay, everyone, vocal check. Everyone, come on. Double time, girls. Okay? I'd like you to sing your parts. Mga boses na nagsasabi, hindi mo kaya, tumigil na. Mas malakas ikaw ng dibdib, sarili ko'y pipiliin pa. Sa sandaling ito, alam ko, ito ay tinatana. Kahit maraming pagsubok, alam kong lahat makakaya. May tiwala, naniniwala sa sarili. May tiwala, naniniwala sa sarili. Kahit na madapa Sa bawat tibok ng puso, pagbangon para sa pangarap. Malayo pa, liwanag ko'y makikita. Di susuko hanggang malapit na. Lakad na! Manloloko ka na! Tama na! Pwede kang nakulit sa ginagawa mo! Bakit ako pinipigil? Minchi, huminahon! Binigay mo sa akin! Minchi, huminahon ka! Huminahon ka! Paano ako hihinahon? Hagan mo ko, hayop ka! Sheila, ibalik mo yung pera namin. Hindi ko lang pera yon, Sheila. Nilang lahat, kaparangay ko, pera nila yon. Naiwala ako eh. Naiwala ako sa iyo. Naiwala ako. Ibalik mo sa akin. Ha? She, umasa kami. Kumapit ako dun sa pag-asang binigay mo. Hindi lang pangarap ko, pangarap nila ang pag-asa nila ang sinira mo! Luloko ka! Naloloko! Mishi, patawanan mo ko, please. Wala na sa akin yung pera mo. Ang kapal talaga ng mukha mo! Ayop mo! Sige na! Sige na! Tama na! Sakay niyo na yan! Ilayo niyo na yan! Baka mapatayan ang misis ko! Sakay na! Tama na! Bebe ko. Tama na! Huminahon ka na! Tama na! Nakaganti na tayo. Galing mo na sa bisita rin! Na kayo! Tama na! Tama na! Alis! Tama na! Minchi, ang importante, nahuli na yung walang hiyang manloloko na yun. Mapapatunayan mo na sa lahat ng mga nandito na hindi ka talaga manloloko. Ha? Isipin mo na lang muna kayo si Jenny. Isipin natin si Jenny. Naniniwala sa sarili. May tiwala, 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 naniniwala sa sarili. Ano ba yan? Isa lang ang on point sa inyo. Si Jenny lang. Except for the last part. Fix it, Jenny. Okay, let's take it from the chorus. 3, 2, 1. May tiwala, naniniwala sa sarili. May tiwala, naniniwala sa sarili. Kahit na madapa. Stop! Ano ba yan? Walang harmony, walang control. Nagsasapawan kayong lahat. Si Jenny lang ang consistent. Oh my! Terrible!
Girls, ano ba yan? Bakit hindi kayo makasunod? Nakita nyo ba yung kilos nyo? Ang dumi! Kailangan nating linisin. Patingin nga yung last position nyo. Nakataas yung kamay nyo bago mag-last position. Go. Oh. Tingnan nyo yung sarili nyo. Saan ka nakaturo? Ikaw, masyadong mataas. Magpakiramdaman kayo. Hindi ba kayo nakikinig sa akin? Si Jenny lang ba yung nakikinig sa akin? Tingnan nyo yung kay Jenny. Yan yung tama. Siya lang yung nakakakuha. Again, repeat. Go. 5, 6, 7, 8. LJ and Sab, hindi kayo sync. Kailangan nyo mag-usap. Alamin nyo yung tamang timing. 5, 6, 7, 8. Nagtiwala sa sarili. Nagtiwala sa sarili. Giselle and Alfea, kailangan nyo maging confident. Gusto ko makita yung stage presence sa inyo. Next. Nagtiwala sa sarili. Nagtiwala sa sarili. Nancy and Yuna, kailangan nyong linisin yung execution nyo. Hindi kayo parehas ng ginagawa. Extend your arms. More linis pa. Memorize your steps, okay? Nagtiwala sa sarili. Nagtiwala sa sarili. Nagtiwala sa sarili. Nagtiwala sa sarili. Jenny and Megan, memorize nyo yung steps. Kaso ang problem, hindi kayo pantay ng energy. Tandaan nyo, dapat iisa lang ang galaw nyo. Kailangan nyo mag-usap. Okay? Okay, girls. Water break. Jenny. Coach. Okay ang ginagawa mo, ha? Napakalinis ng galaw mo. Just be consistent. Pagpatuloy mo lang. Be more confident. Ganda ng improvement mo. Thank you po, Coach. Tsaka siguro yung linis lang ng galaw, masinisin mo pa, and nakita ko na memorize mo yung steps. Importante sa akin na enjoyin mo yun. Para at least mga kagrupo mo, maawa rin sa'yo. Okay? Yes po. Patuloy mo lang. Thank you po, Coach. Kahit na mata pa sa bawat tibok ng puso, papango para sa pangarap. May tiwala, naniniwala sa sarili. Ano, alam niyo na ba? Bukas, talagay natin ito sa floor, sa tapat ng CR. Para madalas siya. Lord, sana po, huwag niyo po hayaan na magkamali ako sa stage. Thank you po. Aray! So now, please give it up for our 8 remaining Pinoy Pop campers, Megan Halari, Anak ni Dara yan. Ibig sabihin, nandito si Dara. Nancy Sebastian. Bakit 5 lang sila? Nasaan yung iba? Hindi pa sila pwedeng kumanta, wala pa yung anak ko. Minchi, what the hell are you doing here? Sino anak ka sinasabi mo? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सही बुखारी हदीस नंबर 634। उन्होंने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को अज़ान देते हुए देखा। वो कहते हैं मैं भी इनके मुंह के साथ इधर उधर मुंह फेरने लगा। सही बुखारी हदीस नंबर 635। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में थे। आपने कुछ लोगों के चलने फिरने और बोलने की आवाज़ सुनी। नमाज के बाद आपने दरिया फरमाया कि क्या किस्सा है। लोगों ने कहा कि हम नमाज के लिए जल्दी कर रहे थे। आपने फरमाया कि ऐसा न करो, बल्कि जब तुम नमाज के लिए आओ तो वक़ार और सुकून को मलहूज रखो। नमाज का जो हिस्सा पाओ इसे पढ़ो और जो रह जाए इसे बाद में पूरा कर लो। सही बुखारी हदीस नंबर 636। आपने फरमाया तुम लोग तकबीर की आवाज़ सुन लो तो नमाज के लिए मामूली चाल से चल पड़ो। सुकून और वक़ार को बहरहाल लाजम पकड़े रखो और दौड़ के मत आओ। फिर नमाज का जो हिस्सा मिले इसे पढ़ लो और जो ना मिल सके इसके बाद में पूरा कर लो। सही बुखारी हदीस नंबर 637। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज के लिए तकबीर कही जाए तो इस वक्त तक न खड़े हो
जब तक मुझे निकलते हुए न देख लो। सही बुखारी हदीस नंबर 638। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज की तकबीर हो तो जब तक मुझे देख न लो खड़े न हो और आस्तगी को लाजम रखो। शेबान के साथ इस हदीस को यही से अली बिन मुबारक ने भी रिवायत किया है। सही बुखारी हदीस नंबर 639। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हुजरे से बाहर तशरीफ लाए। अकामत कही जा चुकी थी और सफ़े बराबर की जा चुकी थी। आप जब मसल्ले पर खड़े हुए तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि अब आप तकबीर कहते हैं, लेकिन आप वापस तशरीफ ले गए और फरमाया कि अपनी अपनी जगह पर ठहरे रहो। हम इसी हालत में ठहरे रहे यहाँ तक कि आप दोबारा तशरीफ लाए तो सर मुबारक से पानी टपक रहा था। आपने गुस्ल किया था। सही बुखारी हदीस नंबर 640। नमाज के लिए अकामत कही जा चुकी थी और लोगों ने सफ़े सीधी कर ली थी। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आगे बढ़े, लेकिन हालत जनाबत में थे, मगर पहले ख्याल न रहा, इसलिए आपने फरमाया कि तुम लोग अपनी अपनी जगह ठहरे रहो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो आप गुस्ल किए हुए थे और सर मुबारक से पानी टपक रहा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज पढ़ाई। सही बुखारी हदीस नंबर 641। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु गज़वा खंदक के दिन हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह, कसम खुदा की सूरज गरूब होने को ही था कि मैं अब असर की नमाज पढ़ सका हूँ। आप जब हाजिर खिदमत हुए तो रोज़ा इफ्तार करने का वक्त आ चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम अल्लाह की, मैंने भी तो नमाज असर नहीं पढ़ी है। फिर आप बतहान की तरफ गए, मैं आपके साथ ही था। आपने वुजू किया, फिर असर की नमाज पढ़ी, सूरज डूब चुका था। फिर इसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ी। सही बुखारी हदीस नंबर 642। नमाज के लिए तकबीर हो चुकी थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शख्स से मस्जिद के एक गोशे में चुपके चुपके कान में बातें कर रहे थे। फिर आप नमाज के लिए जब तशरीफ लाए तो लोग सो रहे थे। सही बुखारी हदीस नंबर 643। मैंने साबत बनानी से एक शख्स के मुतल्लक मसला दरियाफ्त किया जो नमाज के लिए तकबीर होने के बाद गुफ्तगू करता रहे। इस पर उन्होंने अंस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान किया कि उन्होंने फरमाया कि तकबीर हो चुकी थी। इतने में एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रास्ता में मिला और आपको नमाज के लिए तकबीर कही जाने के बाद भी रोके रखा। सही बुखारी हदीस नंबर 644। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने इरादा कर लिया था कि लकड़ियों के जमा करने का हुक्म दो, फिर नमाज के लिए कहूँ, इसके लिए अजान दी जाए, फिर किसी शख्स से कहूँ कि वो इमामत करे और मैं इन लोगों की तरफ जाऊँ और नमाज बाजमात में हाजिर नहीं होते, फिर इन्हें इनके घरों समेत जला दो। इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर ये जमात मैंने शरीक होने वाले लोग इतनी बात जान लें कि इन्हें मस्जिद में एक अच्छे किस्म की गोश्त वाली हड्डी मिल जाएगी या दो उंदा खर ही मिल जाएंगे तो ये इशा की जमात के लिए मस्जिद में जरूर हाजिर हो जाएं। सही बुखारी हदीस नंबर 645। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमात के साथ नमाज अकेले नमाज पढ़ने से 27 दर्जा ज्यादा फजीलत रखती है। सही बुखारी हदीस नंबर 646। आप फरमाते थे कि जमात से नमाज तन्हा नमाज पढ़ने से 25 दर्जा ज्यादा फजीलत रखती है। सही बुखारी हदीस नंबर 647। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी की जमात के साथ नमाज घर में या बाजार में पढ़ने से 25 दर्जा ज्यादा बेहतर है। वजह यह है कि जब एक शख्स वुजू करता है और इसके तमाम आदाब को मलहूज रखकर अच्छी तरह वुजू करता है, फिर मस्जिद का रास्ता पकड़ता है और सिवाय नमाज के और कोई दूसरा इरादा इसका नहीं होता, तो हर कदम पर इसका एक दर्जा बढ़ता है और एक गुनाह माफ किया जाता है। और जब नमाज से फारिग हो जाता है
تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے برابر دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے مسلح پر بیٹھا رہے۔ کہتے ہیں اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم کر، اور جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہو گویا تم نماز ہی میں مشغول ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 648۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت سے نماز اکیلے پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ بہتر ہے، اور رات دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم پڑھنا چاہو تو سورۃ بنی اسرائیل کی یہ آیت پڑھو، ان قرآن الفجر کان مشہودہ، یعنی فجر میں قرآن پاک کی تلاوت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 649۔ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 650۔ ایک مرتبہ ابو درداء آئے، بڑے ہی خفا ہو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی جس نے آپ کو غضبناک بنا دیا؟ فرمایا خدا کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب میں نہیں پاتا سوا اس کے کہ جماعت کے ساتھ یہ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 651۔ نماز میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر وہ شخص ہوتا ہے جو مسجد میں نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ دور سے آئے، اور جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اور پھر امام کے ساتھ پڑھتا ہے، اس شخص سے اجر میں بڑھ کر ہے جو پہلے ہی پڑھ کر سو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 652۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بڑی ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، پس اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش کر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 653۔ شہداء 5 قسم کے ہوتے ہیں: تعاون میں مرنے والے، پیٹ کے عارضے، ہیضے وغیرہ میں مرنے والے، اور ڈوب کر مرنے والے، اور جو دیوار وغیرہ کسی بھی چیز سے دب کر مر جائیں، اور خدا کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے والے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں شریک ہونے کا ثواب کتنا ہے، اور پھر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ کہ کرا ڈالا جائے، تو لوگ ان کے لیے کرا ہی ڈالا کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 654۔ اور اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ظہر کی نماز کے لیے سویرے جانے میں کیا ثواب ہے، تو اس کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اور اگر یہ جان جائیں کہ عشاء اور صبح کی نماز کے فضائل کتنے ہیں تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کے لیے آئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 655۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو سلمہ والو، کیا تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 656۔ مجھے یحییٰ بن ایوب نے خبر دی کہ مجھ سے حمید طویل نے بیان کیا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنو سلمہ والوں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے مکان جو مسجد سے دور تھے چھوڑ دیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ رہیں تاکہ نماز با جماعت کے لیے مسجد نبوی کا ثواب حاصل ہو۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا اجار دینا برا معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے۔ مجاہد نے کہا سورۃ یاسین میں وَآثَارِهِمْ سے قدم مراد ہے، یعنی زمین پر چلنے سے پاؤں کے نشانات۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 657۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز باری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آتے۔ اور میرا تو ارادہ ہو گیا تھا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے، پھر میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور خود آگ کی چنگاریاں لے کر ان سب کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 658 آپ نے فرمایا جب نماز کا وقت آ جائے تو تم دونوں اذان دو اور اقامت کہو، پھر جو تم میں بڑا ہو وہ امام بنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 659 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ تم میں سے اس نمازی کے لیے اس وقت تک یوں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے مصلی پر بیٹھا رہے کہ اے اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس پر رحم کر۔ تم میں سے وہ شخص جو صرف نماز کی وجہ سے رکا ہوا ہے، گھر جانے سے سوا نماز کے اور کوئی چیز اس کے لیے منع نہیں، تو اس کا یہ سارا وقت نماز ہی میں شمار ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 660 آپ نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو خدا اس دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اول انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرے وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا، تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، چوتھے دو ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی للحہ محبت ہے، پانچواں وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادہ سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 661 کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انگوٹھی پہنی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ ایک رات عشاء کی نماز میں آپ نے آدھی رات تک دیر کی، نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگ نماز پڑھ کر سو چکے ہوں گے اور تم لوگ اس وقت تک نماز ہی کی حالت میں تھے جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جیسے اس وقت میں آپ کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ کی انگوٹھی کی چمک کا سما میری آنکھوں میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 662 آپ نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں صبح شام بار بار حاضری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا، وہ صبح شام جب بھی مسجد میں جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 663 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ مجھے سے عبد الرحمن بن بشر نے بیان کیا کہ ہم سے بہزبن حسن نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے سعد بن ابراہیم نے خبر دی، کہا کہ میں نے حفص بن عاصم سے سنا، کہا کہ میں نے قبیلہ ازد کے ایک صاحب سنا کہ رسول کی نظر ایک ایسے نمازی پر پڑی جن کا نام مالک بن عاصم، کہا قبیلہ ازد ایک صاحب سے جن کا نام مالک بن بحینہ رضی اللہ عنہ تھا۔ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک ایسے نمازی پر پڑی جو تکبیر کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگ اس شخص کے ارد گرد جمع ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا صبح کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے؟ کیا صبح کی 4 رکعتیں ہو گئی؟ اس حدیث کے مطابق گندر اور معاف نے شعبہ سے کی ہے جو مالک سے روایت کرتے ہیں۔